ایران اور پاکستان کے درمیان سرحدی علاقے پر میزائل سے حملہ کیا گیا ایران کی طرف سے، آپ اس حملے کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ ایوب خان کے دور تک جب ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی تھے، اس وقت تک پاکستان کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں وسیم نظر اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل فیوژن۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں ڈاکٹر جمشید خان جی بہت شکریہ وسیم۔ جو کہ عالمی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ آج ان سے بات ہوگی پاک ایران حالیہ کشیدگی کے بارے میں۔ تو جی ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے پہلا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور پاکستان کے درمیان سرحدی علاقے پر میزائل سے حملہ کیا گیا ایران کی طرف سے، آپ اس حملے کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ وسیم۔ اس حملے کو اور اس کے پس منظر کو دیکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پاکستان اور ایران کے تعلقات کو دیکھنا پڑے گا۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات کا پس منظر جو ہے وہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہے۔ گزشتہ 76 سالوں میں مختلف ادوار میں مختلف قسم کے پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات رہے ہیں۔ اوائل میں جب پاکستان بنا تو سب سے پہلا اسلامی ملک ایران ہی تھا جس نے پاکستان کو سرکاری طور پہ تسلیم کیا اور پاکستان کی خود مختاری کا احترام کیا۔ اور اس کے بعد ایوب خان کے دور تک جب ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی تھے، اس وقت تک پاکستان کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے جو کہ ہر سطح پر بہت اچھے دیرینہ طریقے سے استوار تھے۔ اس کے بعد جب ایران کے اندر اسلامی انقلاب آیا تو پھر پاکستان کے اور ایران کے تعلقات جو ہے وہ مختلف ادوار میں اتار چڑھاؤ کا شکار رہے، اور مختلف مزاحمت کار تنظیمیں، مذہبی تنظیمیں، شدت پسند تنظیمیں جو کہ ایران کے اندر کارروائیاں کرتی تھیں، ایران کا یہ الزام ہوتا تھا کہ وہ پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں یا پاکستان میں ان کے محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں جو پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں اور خاص کر کے بلوچستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکوں میں ملوث ہوتی تھیں، تو پاکستان کی طرف سے یہ الزام عائد کیا جاتا تھا کہ ان کے محفوظ پناہ گاہیں ایران کے اندر ان کے صوبہ سیستان کے اندر موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ یکسر نہیں بدلے، یہ کافی عرصے سے دونوں طرف سے مبہم رہے تھے اور غیر یقینی کی صورتحال کافی عرصے سے پائی جاتی تھی۔ بہرحال حملے کا تعلق جو حالیہ حملہ ایران کی طرف سے ہوا ہے، یہ میرے خیال سے ایران کی ایک حماقت ہے جو اس نے کی ہے۔ پاکستان ایک ساورن کنٹری ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، تو ایران کی طرف سے یہ جارحانہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے کہ جب پاکستان میں پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، اور دوسرا پاکستان کے اندر اس وقت قدرے پہلے سے حالات امن و امان کے حوالے سے بہتر ہیں، تو پاکستان اور ایران کے تعلقات، پاکستان اور ایران کے بہت سارے معاملات میں بہت سارے چینلز پہ روابط ہیں، تو روابط کے ہوتے ہوئے یکسر حملہ کر دینا میرا خیال ہے ایران کی طرف سے حماقت ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے کہ ایران اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں گزشتہ 76 سال میں کس اتار چڑھاؤ میں شکار رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں آگاہ کریں گے؟ 76 سالہ تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور ایران کے چونکہ برادر ہمسایہ ممالک ہیں، پاکستان کے شروع میں جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن بعد میں جب وہاں پہ ایک مذہبی انقلاب کے ذریعے حکومت کو بدلا گیا تو چونکہ ایران پہلے سیکولر تھا اور ایران کے 100% عوام اس انقلاب سے خوش نہیں تھے، تو پاکستان میں بھی ان کی سوچ رکھنے والے کچھ لوگ تھے اور وہاں پر کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ لبرل سوچ رکھتے تھے، تو یہ خیالات کا تصادم ہی تھا، جس کے بعد جو ہے نا معاملات پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے گئے۔ خاص کر پاکستان کے اور ایران کے تعلقات اس وقت خراب ہوئے جب 2007 کے اندر جند اللہ نامی تنظیم نے ایران میں چند کارروائیاں کیں اور پاسداران انقلاب کے کچھ لوگوں کو اغوا کیا، جس کا ایران نے الزام پاکستان پہ لگایا
اور حالانکہ وہ ایران کے ہی لوگ تھے اور پاکستان نے ان کے لوگوں کو پاکستانی حدود میں داخل ہونے کے بعد نہ صرف پکڑا بلکہ پکڑ کے ایران کے حوالے کیا. میرا خیال یہ پاکستان کی طرف سے بہت احسن اقدام تھا، لیکن پاکستان خود بھی ان تنظیموں کی کارروائیوں کا شکار رہا ہے. تو پاکستان پہ یوں اس طریقے سے الزام بازی جو ہے ایران کا جو ہے وہ ایک غلط اقدام ہے. اور مختلف ادوار میں یہ پھر جو غلط فہمیاں تھیں یہ بڑھتی گئیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان دور میں جو پچھلی دور حکومت تھا اس میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات مثالی طور پہ اچھے ہو گئے تھے، دونوں طرف سے روابط بڑھ گئے تھے. اور اسی طریقے سے 2012 میں جب یہاں پہ صدر آصف علی زرداری صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے جا کے ایک ایران کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جس پہ یہ ہونا تھا کہ دونوں طرف اگر دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات ہوتی ہیں تو دونوں ممالک کی جوائنٹ فورسز کا ایک ایکشن ہونا تھا. لیکن ایران نے خود اپنے معاہدے کو بریچ کیا اور صورتحال آپ کے سامنے. تو جی ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایران اور پاکستان کی حالیہ کشیدگی کا فائدہ کسی اور ملک کو ہو سکتا ہے؟ جی، اگر دیکھا جائے ان دا لانگ ٹرم تو پاکستان اور ایران کی کشیدگی اللہ نہ کرے کہ بڑھے، لیکن اگر یہ بڑھتی ہے تو اس کا فائدہ انڈیا کو ہو سکتا ہے سب سے پہلے. اور تنظیموں میں دیکھا جائے تو اس کشیدگی کا جو فائدہ ہے وہ داعش اٹھا سکتی ہے، اور انڈیا کو تو یقیناً بہر صورت اس کا فائدہ ہے ہی ہے. اور ان دا لانگ رن اگر دیکھا جائے تو امریکہ کو بھی کسی حد تک اس کشیدگی کا فائدہ ہے، اور وہ اس ضمن میں ہے کہ اگر ایران کو پاکستان کے ساتھ ہی انگیج کیا جائے تو ایران جو ہے وہ مختلف جو ایرانی حمایت یافتہ تنظیمیں اسرائیل میں کارروائی کر رہی ہیں یا جو لبنانی حزب اللہ کارروائی کر رہی ہے اسرائیل کے خلاف، تو اس کو کسی حد تک انکاؤنٹر کیا جا سکتا ہے ایران کو یہاں انگیج کر کے. تو اس کشیدگی کا فائدہ ہندوستان اور امریکہ کو ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی ہے تو داعش کو ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور میرا آپ سے کویشچن ہے، چوتھا کویشچن ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا، کیا اس کشیدگی کا کوئی تعلق اسرائیل حماس جنگ سے بھی ہے؟ جی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ یا براہ راست حماس اور اسرائیل کی جنگ سے تو نہیں ہے، لیکن اگر ایران کو کسی کے بھی کہنے پہ یا کسی کی ایما پہ پاکستان کے ساتھ انگیج کیا جاتا ہے تو ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ اور حماس ان کی سخت کسی قدرے کم کی جا سکتی ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ اسرائیل اٹھا سکتا ہے. اس وقت تک یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اس کشیدگی کے اثرات جو ہے وہ اسرائیل حماس جنگ پہ مرتب ہو سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، پانچواں کویشچن ہے، گوادر اور سی پیک کو ایران کس نظر سے دیکھتا ہے؟ دیکھیں جی، کسی بھی ملک کے معاشی حالات ہی اس کی کسی بھی ملک کی ذریعہ معاش اس کی یا تو بندرگاہیں ہوتی ہیں یا اس کے اچھے روڈز ہوتے ہیں یا اس کی دوسرے منڈیوں تک رسائی ہوتی ہے. تو ایران کو گوادر تو کسی صورت نہیں بھائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے ایک انڈین انویسٹمنٹ اور انڈیا کی مدد سے چابہار میں، جو کہ لگ بھگ 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے گوادر سے، ایک اپنا پورٹ بنایا ہے. اب اگر گوادر جو کہ ڈیپ سی پورٹ ہے اور وہ 100% فنکشنل ہوتا ہے تو اس کا نقصان، اس کا معاشی نقصان بہرحال ایران کو ہے، اور ایران کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ گوادر مکمل طور پہ فنکشنل ہو. جی ڈاکٹر صاحب، ساتواں کویشچن ہے میرا، کیا بلوچ مزاحمت کاروں اور علیحدگی پسندوں کو ایران میں پناہ دی جاتی ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کی طرف سے متعدد بار یہ کہا گیا اور متعدد بار اس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے. ایران کا جو بارڈر ہے اور بلوچستان سے جو خصوصاً ملحقہ حصہ ہے، ایرانی بلوچستان اور پاکستانی بلوچستان، یہ بڑا ایک پیچیدہ علاقہ ہے، اور اسی علاقے میں مزاحمت کار بھی موجود ہیں جو کہ
اینٹی اسٹیٹ فیکٹرز ہیں اور پاکستان کے آئین کو اور ریاست پاکستان کے خلاف ہیں. تو ایران جو ہے ان کے لیے ایک جنت سے کم نہیں ہے، کیونکہ دونوں طرف ایک زبان بولنے والے لوگ ہیں، اس طرف بھی بلوچ ہیں اس طرف بھی بلوچ ہیں. اور جس طریقے سے کلبھوشن یادیو پکڑا گیا جو حسین مبارک پٹیل کے نام سے ایران سے پاکستان ٹریول کرتا تھا ایک بزنس مین بن کے، تو اب یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ بلوچ مزاحمت کاروں کی محفوظ اور بہترین قسم کی پناہ گاہیں ایران کے اندر مختلف جگہوں میں موجود ہیں، اسپیشلی جو کہ شیعہ اکثریتی علاقے ہیں ایران کے، وہاں پر تو نہیں ہوں گی یہ پناہ گاہیں، لیکن جو کہ ایرانی بلوچستان کے ساتھ ملکہ علاقہ سیستان کا ہے، اس میں یقیناً بلوچ مزاحمت کار بڑے کھلے ڈلے رہتے ہیں اور وہ پاکستان پہ وہاں سے حملہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، 8واں کوشچن ہے میرے پاس. ایران کی طرف سے لگائے گئے الزامات، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جیش العدل نامی تنظیم کے ٹھکانے پر حملہ کیا ہے، کتنی حقیقت ہے اس بات میں؟ دیکھیں جی، ایران کا جو حملہ ہے اس میں ہمارے 2 بچے شہید ہوئے اور 3 بچیاں زخمی ہوئی ہیں سبسکو کے علاقے میں. تو یہ تو ایک احمقانہ سی بات ہے کہ جیش العدل کا ٹھکانہ پاکستان میں کوئی موجود ہے، اور اتنی انسرجنسی والے علاقے میں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی بھی تنظیم کا کوئی ٹھکانہ موجود ہو. البتہ یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے ایران کی طرف سے ایک الزام لگایا گیا ہے، مگر پاکستان جیش العدل اور جند اللہ جیسی تنظیمیں کہ جن کا ایران پاکستان پہ الزام لگاتا رہا ہے، پاکستان ان کا خود شکار رہا ہے، اور ہم گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم سے زیادہ کسی ملک کی فوجی، معاشی اور سولین قربانیاں نہیں ہیں جتنی دہشت گردی کے خلاف ہم نے دی ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی 6/1 یعنی کہ 6 سپاہی اور 1 آفیسر کی ریشو سے شہادتیں ہوئی ہیں. تو پاکستان نے جتنا نقصان $100 ارب سے زیادہ کا نقصان فائنینشلی اٹھایا ہے، ہمارے ہزاروں سیولینز اس میں شہید ہوئے ہیں. تو یہ ایران کی طرف سے جو لگایا گیا الزام ہے یہ صریحاً بکواس ہے. جی ڈاکٹر صاحب، 9واں سوال ہے میرے پاس. پاک ایران کشیدگی میں امریکہ کا کیا ممکنہ کردار ہو سکتا ہے؟ آپ اس بارے میں کیا ہمیں بتائیں گے؟ جی، امریکہ کا اس حوالے سے فی الحال تو کردار جو ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اس حملے کی مذمت بھی کریں گے، اور امریکہ چونکہ پاکستان امریکہ کا سب سے بڑا نان نیٹو الائنس ہے، وہ مذمت تو ان کی طرف سے یقیناً آئے گی اور ایران کو پریشرائز کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ حقیقتاً امریکہ کا یہی سٹانس ہوگا، بلکہ امریکہ چاہے گا کہ خطے میں اس کشیدگی کو ہوا دی جائے تاکہ عرب ممالک اور کی نظر اور ایران کی توجہ اسرائیل اور حماس جنگ سے ہٹائی جا سکے. جی ڈاکٹر صاحب، میرے پاس 10واں کویشچن ہے آلموسٹ. چین نے دونوں ممالک کو تحمل کا مشورہ دیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، چین ہمارا قابل احترام، قابل اعتماد، قابل احترام بھی کہہ سکتے ہیں، دوست ہے. اور چین کی چونکہ ایک بہت ہیوی انویسٹمنٹ ہوئی ہے گوادر پورٹ پہ اور سی پیک کی شکل میں، اور چین نے ایران اور سعودیہ کی کشیدگی کو بھی بہت حد تک کم کیا ہے. تو چین ایک امن پسند ملک ہے، اور چین کی یہ بات کہ دونوں طرف سے نہ صرف کشیدگی کم کی جائے بلکہ چین نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کو بھی پیشکش کی ہے. تو میرے خیال سے اس وقت پاکستان اور ایران دونوں طرف سے کوئی اس قدر کشیدگی تو ہے کوئی نہیں کہ کسی کو تیسرے فریق کو مداخلت کرنے کی ضرورت ہو. لیکن بہرحال چین کا پاکستان کی حمایت اور تحمل کا مشورہ میرے خیال سے اس کو پازیٹیو دیکھنا چاہیے، اور یہ ایک اچھا سٹیٹمنٹ ہے چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے. زیادہ ٹائم نہیں لیں گے آپ کا. آپ پاکستان کا جواباً ایران اور علاقے میں کارروائی کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ جی، پاکستان نے بڑا بروقت جواب دیا ہے، اور کسی بھی ایٹمی ملک اور ساورن کنٹری کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی فضائی حدود کی
کی گئی خلاف ورزی کا منہ توڑ جواب دے۔ دیکھیں جی، پاکستان نے بڑے بہترین وقت میں ریٹیلیٹ کیا۔ کسی بھی ساورن کنٹری کی اگر آپ فضائی حدود کی خلاف ورزی کریں گے یا ان کے علاقے میں آپ کارروائی کریں گے تو ملک، اس دوسرے ملک کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جواب دے، اور پاکستان کا اس ضمن میں جواب، اور بڑا ان ٹائم جواب، میرے خیال سے بہت ایک اچھا اقدام ہے۔ اور سفارتی صدا پہ بھی پاکستان نے ایک بڑا اچھا پریشر مینٹین کیا ہے، کہ جیسے کہ ناظم الامور کی طلبی ہے، اپنے سفیر کو بلا لینا ہے، ان کے سفیر کو نہ آنے دینا ہے، یہ پاکستان کا بڑا اچھا اقدام ہے۔ لیکن پاکستان کی اس ریٹیلیشن سے جو پاکستان نے حالیہ جواب دیا ہے اٹیک کا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان نے ایران کو جواب دے کر کسی اور کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ پاکستان پہ حملے کا سوچیں گے تو ویسے ہی ہوگا جیسے ابھی نندن کی دفعہ ہوا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔